امتی اس کو کہتے ہیں جو امت کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تگادو کرے. امت کا مفہوم سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ ٹیم ہے، فٹ بال ٹیم ہے یا کرکٹ ٹیم ہے، ان سب کا ایک مقصد ہوتا ہے میچ جیتنا. تو اس میں اگر 11 کھلاڑی ہیں یا جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے مل کر تگودو کرتے ہیں کہ اس مقصد کو حاصل کیا جائے. تو امت کا جو مفہوم ہے قرآن حکیم میں ایسے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زندگی اور خیر رکھی تو انشاءاللہ اگلے جمعے جو ہماری بحیثیت امت خیر، امت مسلمہ، امت مقتصدرہ، جو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں پیارے پیارے الفاظ ہمارے لیے بڑی محبت سے کہیں امت خیر کہا، کہیں امت مسلمہ کہا، کہیں امت وسطیٰ، یہ تو بہت ہی پیارا لفظ ہے کہ آپ معتدل امت ہو. حضور رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کروں. جتنے بھی اولیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، جتنے روحانی سلاسل آج تک قائم ہوئے یا رہے ہیں، انہوں نے سلوک کے کچھ مدارج اور مراتب کا ذکر کیا ہے کہ جب انسان سلوک طے کرتا ہے تو اس میں کچھ منزلیں انہوں نے رکھی ہیں، اور ایک متفقہ علیہ طور پہ تمام اولیاء کرام نے تسلیم و رضا سلوک کی یا تصوف کی یا اولیاء کرام کی سب سے اونچی یا بلند تر منزل قرار دیا ہے. تو اس میں تسلیم و رضا ہے کیا؟ اس میں بڑے مغالطے ہیں. کچھ لوگ تسلیم و رضا کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ خواہشات کو بالکل نفی کر دیا جائے. بس جی ہم تو بیٹھے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ہی گھر بیٹھے کوئی روزی روٹی مل جائے گی، ورنہ ہمیں کسی چیز کی خواہش نہیں ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ اس طریقے کا معنی سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو یا کچھ بھی آ جائے، کچھ بھی ہو جائے. تو تسلیم و رضا کا مفہوم جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو ہمارے پیارے ہادی و مرشد قبلہ حضور قبلہ خواجہ عبدالحکیم انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تسلیم و رضا یہ ہے کہ جو واقعات تمہاری زندگی میں تمہاری اپنی مرضی کے خلاف پیش آئیں ان کو من جانب اللہ سمجھو، اور ان پر صرف صبر ہی نہ کرو بلکہ انہیں انتہائی خوشی کے ساتھ برداشت کرو. مثلا آپ نے خوب محنت کی ایگزام دینے کے لیے، CSS کا ایگزام ہے، انجینئر بننے کے لیے، پائلٹ بننے کے لیے، اسی طریقے سے کوئی اور ایگزام دیا، لیکن اس میں کامیابی نصیب نہیں ہوئی. تو تسلیم و رضا یہ ہے کہ آپ نے محنت کی اور اللہ پہ چھوڑ دی. اب جو رب کی طرف سے اس کا رزلٹ آئے اس کے آپ اوپر صابر و شاکر رہیں، اور اگر آپ کے پاس پھر چانس ہے دوبارہ ٹرائی کریں، 12 ٹرائی کریں، ٹرائی اگین، لیکن جو رزلٹ آئے اسے خوشی سے برداشت کرو. بہت سے بھائی ہیں جن کے گھروں میں شادی کو کسی کو 12 سال 13 سال 15 سال بھی گزر جاتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں. علاج کرائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، پتہ کریں وائف کے اندر پرابلم ہے، مرد کے اندر پرابلم ہے، اور پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہو کہ اولاد نصیب میں نہیں ہے اور پتہ چل جائے کہ بھئی یہ معاملہ ایسے ہے، تو اس کے اوپر پھر صبر اور شکر کرنا تسلیم و رضا ہے. کسی کو اللہ بیٹیاں دیتا ہے، بیٹے نہیں دیتا،
کس کو بیٹے دیتا ہے، بیٹی کی خواہش ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ہر بھائی کو، ہر آدمی کو یہ چاہت ہوتی ہے کہ کھلا، آسان، پاک، مطہر اور برکت والا رزق اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے اور آسانی سے اسے یہ میسر آ جائے۔ تو اب قبلہ رسول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو واقعات تمہاری مرضی کے خلاف پیش آئیں انہیں من جانب اللہ سمجھو، اور اس پر صرف صبر ہی نہیں کرو بلکہ خوشی سے برداشت کرو۔ میں اس میں ایک چھوٹی سی مثال کئی دفعہ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو یہ مثال کوئی تھوڑی سی عجیب لگے، لیکن فیکٹ ہے یہ جو میں مثال دینے لگا ہوں۔ اگر آپ کی شادی کسی ایسی عورت سے ہو جاتی ہے جو شروع میں تو بالکل معاملے ٹھیک ہے، وہ جو شروع کا پیریڈ ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے، مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہے اور سخت مزاج ہے یا کچھ ہے، تو طلاقوں تک نوبت آ جاتی ہے۔ حالانکہ اگر کوئی عورت آپ کے نصیب میں آئی ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے آئی ہے۔ اگر اتنی سی بات انسان سمجھ جائے تو شاید طلاق تک نوبت نہ آئے۔ جو آپ کو اللہ نے بہن بھائی عطا کیے ہیں، کوئی لائق ہوتا ہے، کوئی نالائق ہوتا ہے، اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بہن بھائی آپ کو اللہ نے عطا کیے ہیں، ہم نے انہی کے ساتھ رہنا، انہی کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ اس طرح ماں باپ، اس طرح اولاد، ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کی اولاد جو ہے وہ بہت انٹیلیجنٹ ہو، پڑھائی میں بہت اچھی ہو، ان کے حافظے بہت اچھے ہوں، ان کی صحت بہت اچھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی اولاد جو ہے وہ بہت صحت مند ہو اور دوسرے آدمی کی اولاد صحت مند نہ ہو۔ تو تسلیم و رضا کا مطلب یہ ہے، نمی گویم کہ ایندے یا تو آندے، ہر آنچے نزد تو بہتر ہما دے، کہ یا رب کریم میں تو یہ جانتا ہی نہیں ہوں، مجھے تو مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی نہیں ہے، تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ عطا فرما یا فلاں عطا فرما۔ ہر وہ چیز جو تیری طرف سے میرے لیے اچھی ہے، ہر آنچے نزد تو بہتر، جو بہتر ہے وہ سب کچھ ہی عطا کرتے۔ تو ڈیفینیٹلی جو اللہ کا فیصلہ ہے، جو اللہ کی عطا ہے، جو اللہ آپ کا نصیب بناتا ہے، وہ آپ کی سوچ سمجھ سے کہیں اعلیٰ اور عرفہ اور برتر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا رب کریم میں ہر اس خیر کا فقیر ہوں جو مجھے تیری طرف سے عطا ہو اور نازل ہو۔ بس اس آیت کا اگر آپ مفہوم سمجھ گئے تو آپ تسلیم و رضا کو سمجھ جائیں گے۔ اب ظاہری طور پہ یہ ایک مشکل بات ہے، لیکن مشق کرنے سے اس کی بھی عادت پڑ جاتی ہے۔ غرض و غایت اس کی یہ ہے کہ آلام اور تفکرات تمہارے قواعد عمل کو مفلوج نہ کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی چیز آپ کی مرضی کے خلاف ہو اور جناب بندے کو فالج ہو گیا، بندے کو یہ ہو گیا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، نہیں۔ پاس ہونا، فیل ہونا، رزق کا بڑھنا، رزق کا گھٹنا، اولاد کا ملنا یا دنیا سے جلد رخصت ہو جانا، ہزاروں چیزیں ہیں، نوکری کا آنا، نوکری کا چلے جانا، ان کو من جانب اللہ سمجھتے ہوئے آپ کے قواعد عمل جو ہیں، آپ کے جو ہاتھ پاؤں ہیں، یہ مفلوج نہیں ہونے چاہیے۔ بس اس کے اوپر جو رب نے عطا کیا اس پہ خوش رہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نہ دیکھیں کہ آپ نے کھویا کیا، بلکہ اس پہ نظر رکھیں کہ اللہ نے عطا کیا کیا۔ وہ ایک بڑی مشہور مثال ہے، یہ اکثر یہ موٹیویٹرز دیتے ہیں، وہ ایک گلاس پانی کا لے کر اسے آدھا بھر دیتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں ہاں بھی یہ گلاس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ کچھ آدمی کہیں گے جی آدھا خالی ہے، کچھ کہیں گے جی آدھا بھرا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم بھرے ہوئے کو دیکھو، خالی کو نہ دیکھو۔
اسی طریقے سے یہ نہ دیکھو کہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے. ایک آدمی ہے اس کے پاس گاڑی نہیں ہے, وہ گاڑی نہ ہونے کا گلہ نہ کرے, بلکہ اگر سائیکل موٹر سائیکل اللہ نے عطا کیا تو اس کا شکر ادا کرے. ایک آدمی کے پاس چھوٹا گھر ہے, 2 مرلے کا, 3 مرلے کا, 4 مرلے کا, وہ یہ نہ دیکھے کہ میرے پاس کوٹھی نہیں ہے. اس کی حسرت کرنے کی بجائے اپنے 4-5 مرلے کا جو مکان اللہ نے عطا کیا اس پہ اللہ کی شکر گزاری کرے. ہاں بڑے گھر کے لیے توغہ ضرور کرے, اس سے نہیں روکا گیا. تو قبلہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو انسان خوش رہتا ہے اپنے کاموں کو زیادہ جوش اور خوش اسلوبی سے انجام دے سکتا ہے. اگر آپ ہر مرتبہ غمگین رہیں گے اور ہر مرتبہ نہ ہونے کا رونا روئیں گے تو کیا ہوگا. نذیر انجم صاحب تشریف فرمائے, بسم اللہ, ویلکم. اب ان کے والد ماجد جو ہے آج کل ان کی طبیعت ناساز ہے, سب دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے. بڑھاپا ہے اور وہ ماشاءاللہ تقریباً 80 برس کے ہوں گے, 90 کے. اب 90 سال ان کی ماشاءاللہ عمر ہے اور انہوں نے کچھ نہیں ہے تو کم از کم 60 برس اپنے ان بیٹے کے ساتھ گزارے ہیں. کیا 60 برس کا جو ساتھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور والدین کا سایہ جو اتنی 60 برس تک سلامت رکھا, اللہ انہیں اور مزید سلامت رکھی, صحت تندرستی عطا فرمائے. اب یہ دیکھا جائے کہ کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے ماں باپ کا سایہ نصیب ہی نہیں ہوا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے 60 برس تک سایہ عطا کیے رکھا, لیکن آخر اس دنیا سے جانا ہے. یہ معاملہ ہے آج کل پرسوں, 10 سال بعد, 20 سال بعد. تو جتنی رب کریم نے ان کو عمر عطا فرمائی ہے, دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ صحت تندرستی کے ساتھ ایمان کے ساتھ زندگی دے, اور پھر اللہ رب العزت کے فیصلوں پہ انسان کو صابر اور شاکر رہنا چاہیے. فرماتے ہیں یاد رکھو کہ بہت سی باتوں کو, انتہائی اہم نقطہ ہے, بہت سی باتوں کو تم اپنے لیے اچھا اور مفید سمجھتے ہو لیکن اللہ ان کو تمہارے لیے مفید نہیں سمجھتا. اللہ اسے تمہارے لیے مفید نہیں سمجھتا. انسان سمجھتا ہے کہ اگر مجھے فلاں پوسٹ مل گئی تو بڑا زبردست کام ہو جائے گا. پتہ چلتا ہے کہ جیسی وہ فلاں پوسٹ ملی تو وہاں تو رشوت کا بازار گرم تھا, آپ کا جو رزق تھا وہی حلال نہیں رہا. ایسے بڑے واقعات ہوتے ہیں. آدمی سمجھتا ہے کہ اگر میری فلاں عورت سے شادی ہو گئی تو میری زندگی میں مزے ہو جائیں گے. جب شادی ہوتی تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے عورت اس قابل ہی نہیں تھی کہ گھر بسائے. اس کے اندر گھر بسانے کی نہ چاہت تھی, نہ اس کے اندر صلاحیت تھی, کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آپ کو پسند ہے وہ درستی ہو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے عجب نہیں کہ ایک چیز تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو, اور ایک چیز جو تمہیں بھلی لگے وہ تمہارے لیے مضر ہو. خدا ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے. بہت خوبصورت بات ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ رب کریم میرے بارے میں مجھ سے بہتر جانتا ہے اور اللہ رب العزت مجھ سے زیادہ میرا خیر خواہ ہے, اور جو محبت اللہ مجھ سے کرتا ہے پوری کائنات کے اندر کوئی اور ایسا شخصیت نہیں ہے جو اللہ کے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہم سے محبت رکھتا ہو, تو پھر یہ معاملے بڑے آسانی سے حل ہو جاتے ہیں. فرمایا قبلہ سر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کیسی بندگی اور کہاں کی عبودیت ہے کہ جب تک اللہ تمہاری مرضی کے مطابق تمہارے کام کرتا رہے, تمہاری خواہشات پوری کرتا رہے, یعنی صحت, دولت, مسرت, جو نعمتیں آپ چاہتے ہیں وہ تمہیں ملتی رہیں, اس وقت تم اللہ سے خوش رہو, اس کو یاد رکھو. اور اگر کبھی کوئی کام تمہاری مرضی کے خلاف ہو جائے, مثلاً کوئی بیماری ہے, دکھ تکلیف ہے, کوئی اور کسی قسم کے رزق کے اندر کمی ہو جائے, تفکرات اور بہت سی چیزیں ہیں, تو اللہ سے ناراض ہو جاؤ اور عبادت بھی چھوڑ دو. اکثر میں نے دیکھا ہے اچھے خاصے لوگ ذکر فکر کر رہے ہوتے ہیں, نماز روزہ کر رہے ہوتے ہیں, ذرا سی کوئی مصیبت, کوئی پریشانی, کوئی دکھ بیماری, کوئی کاروبار کے اندر لاس, ذرا سی کوئی گڑبڑ ہوئی, وہ نماز روزہ چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ اس وقت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں, اس کا ذکر کریں, اس سے دعا مانگیں.
تاکہ وہ مصیبت ٹل جائے۔ یاد رکھیں ایک بات کہ اگر اچھا وقت نہیں رہتا تو برا وقت جو ہے وہ بھی کبھی نہیں رہتا، ہر چیز ٹیمپریری ہوتی ہے۔ ایک خوبصورت بات میں نے آج مسجد میں خطبے میں کہی تھی، وہ اس موضوع کی تو نہیں ہے لیکن ہے بڑے کام کی۔ بات کیا ہے؟ گناہ کی لذت چند لمحے، چند گھنٹوں یا چند دن کی ہوتی ہے، کتنی ہی بڑی لذت کیوں نہ ہو، اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اور وہ گزر جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان گناہ کر گزرے، لذت ختم ہو جائے گی لیکن گناہ قبر تک ساتھ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اپنا راحت و سکون قربان کرنا سیکھ لے، اپنی کمفرٹ زون سے تھوڑا باہر آ جائے اور تھوڑی مشقت سے ہار لے، جیسے تہجد کے نوافل کے لیے اٹھنا گراں گزرتا ہے، لیکن اگر اٹھنا شروع کر دے، یاد رکھیں وہ مشقت کچھ دنوں بعد مشقت نہیں رہے گی، وہ آخرت تک آپ کے ساتھ ہوگی۔ آپ نے اللہ کے دیو رزق میں سے خرچ کیا، تنگی ترسی میں خرچ کیا، یاد رکھیں وقت گزر جائے گا، لیکن جو صدقہ خیرات آپ نے دیا ہے، جو خرچ کیا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ صدقہ خیرات آخرت میں آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، اور وہ قبر میں بھی ساتھ جائے گا، آپ کا سفر آخرت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ تو کوئی بھی نیکی جب آپ کر گزرتے ہیں، اس کے لیے اگر مشقت بھی برداشت کرنی پڑے، اپنا راحت و سکون، اپنا آرام تھوڑا قربان کرنا پڑے تو کر دو، کیونکہ راحت اور سکون کو قربان کرنا ایک عارضی چند لمحے، چند گھنٹوں، چند دنوں کی بات ہے۔ جنہوں نے کام چوری کی، ان کا وبال قیامت تک یا قبر تک ساتھ جائے گا، ہاں سوائے اس کے کہ اور توبہ کر لیں۔ اور جنہوں نے ایمانداری اور دیانتداری سے اپنی ڈیوٹیاں انجام دیں، ان کی نیکی آخرت تک ساتھ جائے گی۔ یہی حال عبادات کا ہے۔ تو بندگی کے بارے میں بات کر رہا تھا، فرما رہے ہیں قبلہ انصاری صاحب کہ جب یہ کام تمہاری مرضی کے مطابق نہ ہو تو پھر اللہ کی عبادت نہ چھوڑو، بلکہ شکرانے کے ساتھ اسی طریقے سے، اسی تندہی سے عبادت کرتے رہو جیسے آپ خوشحالی میں کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آج کل تسلیم اور رضا کے یہ معنی لیے جاتے ہیں کہ کام کاج نہ کرو، ہاتھ پاؤں توڑ کر گھر میں بیٹھے رہو۔ اکثر پیر خانوں پہ آپ جب جائیں گے، آج کل کے جو پیر خانے ہیں اکثر اس میں تسلیم اور رضا کے یہی معنی لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے سوائے سعی اور کوشش کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 39 ہے۔ تو فرمایا اس لیے کوشش اور عمل سے کسی حالت میں دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں تسلیم و رضا کی تعلیم سے یہ مقصود تھا اپنے عزائم میں کتنی ہی ناکامی ہو، مایوس ہو کر عمل نہ چھوڑو اور ہمیشہ خوش رہو۔ جب سب کچھ مل رہا ہوتا ہے، چاہتے پوری ہو رہی ہوتی ہیں، تو پھر تو انسان خوش ہوتا ہی ہے۔ لیکن اصل مسرت اور خوشی یہ ہے کہ انسان نیکی کرے، انسانیت کی خدمت کرے، اور ملے یا نہ ملے، اس کا رزلٹ ملے یا نہ ملے، کوئی آپ کو سلام کرے یا نہ کرے، کوئی آپ کا شکریہ ادا کرے یا نہ کرے، کیا یہ خوش ہونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا یہ خوش ہونے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی؟ اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو چنانچہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی نہایت شکرانے کے ساتھ، محبت کے ساتھ کیا کرو،
کیونکہ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ذکر و فکر کے لیے، نماز روزے کے لیے، اپنی عبادت اور بندگی کے لیے چن لے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ سے انسانیت کی خدمت کا اللہ تعالیٰ کوئی کام لے لے تو دائمی مسرت اسی میں ہے۔ مسرت صرف خواہشات کے پوری ہونے میں نہیں ہے۔ ہم دنیا میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی یہی ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے اس میں خوش رہو۔ تسلیم و رضا سے یہ مقصود تھا کہ تمہیں اپنے عزائم میں کتنی ہی ناکامی ہو، مایوس ہو کر عمل نہ چھوڑو اور ہمیشہ خوش رہو۔ اسی طرح لفظ صبر اور توکل ہے۔ صبر کے معنی انتہائی قوت برداشت سے کام لینے کے ہیں۔ آج کل عجیب و غریب محاورے بنے ہوئے ہیں، میرا صبر پڑے تمہاری جان پر، ہم تو صبر کیے بیٹھے ہیں۔ یعنی صبر کا مطلب بے عملی لیا جاتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، وہ فلاں آدمی نے یہ کام کیا ہے اور جو آپ کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ صبر کر کے بیٹھ گئے کہ جی ہم نے تو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ نہیں، بات یہ ہے صبر کا معنی ہے کوشش کرنا، اور ایسی کوشش جو مستقل مزاجی کے ساتھ ہو، اور ایسی کوشش کہ جس میں آپ کی جو برداشت ہے اس میں کمی نہ آئے۔ کنٹینیوس اسٹرگل کا نام صبر ہے۔ کتنا ہی مشکل کام ہو اس کی صعوبتوں کو خاطر میں نہ لا کر برابر کام کیے جانے کو صبر کہتے ہیں۔ مثلا آپ کو ٹاسک ملا ہے، آپ نے ہمالیہ کو عبور کرنا ہے، پہاڑ پہ چڑھنا ہے، اس میں کتنی مشکلات آئیں گی، لیکن آپ لگے رہیں، کوشش کرتے رہیں حتیٰ کہ آپ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جائیں۔ صبر اس کا نام ہے۔ مثلا آپ نے ایک ایگزام پاس کرنا ہے اور ایگزام کافی مشکل ہے، ایک مرتبہ ٹرائی کرتے ہیں، 2 مرتبہ کرتے ہیں۔ صبر یہ ہے کہ آپ محنت کرتے رہیں، محنت بڑھاتے رہیں حتیٰ کہ وہ ایگزام آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اسی طرح توکل ہے کہ کتنا ہی مشکل اور ناممکن کام ہو، اللہ پر بھروسہ کر کے اس پہ عمل شروع کر دو۔ پہاڑوں کو کی دشوار گزار چوٹیوں پر چڑھ جاؤ، جو قبلہ صاحب نے بھی وہی مثال دی ہے جو میں نے عرض کی ہے۔ سمندروں کی لا انتہا گہرائیوں میں اتر جاؤ اور خدا پر بھروسہ رکھو کہ انشاءاللہ تمہاری محنت رائے گاہ نہیں جائے گی اور آپ انشاءاللہ کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اس کا معنی ہے توکل۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹے سے شعر کے اندر بڑی خوبصورت توکل کی تعریف کی ہے۔ فرماتے ہیں توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا۔ توکل ہاتھ پاؤں توڑ کر سونے کا نام نہیں ہے کہ جی ہم تو توکل کی چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، یعنی جو محنت تمہارے ذمے ہے بھرپور طریقے سے محنت کرو، اور پھر انجام اس تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ رزلٹ کیا نکلے گا اس سے اللہ پہ چھوڑ دو، اور جو رزلٹ نکلے اس پہ شکر گزار رہو۔ فرماتے ہیں توکل کے معنی بھروسے کے ہیں۔ کتنا ہی مشکل مرحلہ ہو، اگر کوئی شخص اللہ کی قدرت اور اس کی مدد پر یقین رکھتا ہے تو اس کی قوت عمل 1000 گنا بڑھ جاتی ہے، اور اگر وہ سستی کرے گا، نہ وہ ہراساں ہوگا، برابر کام میں لگا رہے گا حتیٰ کہ کامیاب ہو جائے۔ تو توکل کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے بھروسے کے اوپر محنت جاری رکھی جائے، اللہ کے بھروسے پر کوشش جاری رکھی جائے، اللہ کے بھروسے پہ ہمت، صبر اور حوصلہ وہ نہ ٹوٹنے پائے۔ اللہ پہ بھروسے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا حوصلہ اور ہمت وہ نہ ٹوٹنے پائے اور آپ لگے رہے۔ میں اب خالد صاحب کی مثال دوں، میرے بہت سے پیر بھائیوں کو بڑی بڑی پیاری پیاری مثالیں ہیں۔ ایک وقت آیا کہ ان کا کاروبار بالکل وہ ہو گیا، ہمت نہیں ہاری، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، اور آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ بھی سیٹ ہے، بچے بھی سیٹ۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس سے ہمت ہار جاتے کہ جی وہ جی کاروبار ختم ہو گیا، پیسے برباد ہو گئے، یہ ہو گیا، اب تو سرمایہ بھی نہیں رہا، یہ نہیں رہا۔ جس آدمی میں توکل نہیں ہوتا وہ پھر کیا کرتا ہے؟
وہ خودکشی کرے گا یا گھر میں مایوس ہو کے بیٹھ جائے گا۔ تو توکل مایوسی کی ضد ہے، مایوسی اندھیرا ہے اور توکل روشنی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ سب تعلیم قرآن کی ہے، لیکن اغیار اس پر عمل کر کے کامیاب ہو رہے ہیں، اور ہماری قوم ان الفاظ کو الٹے ہی معنی لے کر جناب وہ بس محاورے بنے ہوئے ہیں، ہم تو صبر کیے بیٹھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم جو معنی لیتے ہیں کہ کام مت کرو، گھر میں بیکار بیٹھے رہو، اس کا نام توکل اور صبر رکھ چھوڑا ہے۔ جو نصیب میں ہوگا اللہ گھر ہی رزق پہنچا دے گا، چاہے وہ بھیک اور خیراتی کیوں نہ ہو۔ استغفر اللہ۔ اگر کسی قوم میں کسی قوم کی یہ حالت ہو جائے اور ایسے لوگ کسی قوم میں پیدا ہو جائیں تو کیا وہ قوم ترقی کر سکتی ہے؟ کیا وہ خاندان ترقی کر سکتا ہے؟ تو چنانچہ خاندان کی ترقی ہو یا قومی ترقی، اس میں توکل کے، صبر کے، تسلیم و رضا کے وہ معنی لیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائے اور سمجھائے ہیں۔ تسلیم و رضا کے معنی بعض آدمی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خواہشات کو بالکل نفی کر دیا جائے، تو خواہش ہی نہیں جی، مجھے کچھ ملے نہ ملے۔ یہ بھی مفید نہیں ہے، اور یہ ایٹیچیوڈ جو ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ فلسفہ جو ہے یہ قرآن کا فلسفہ نہیں ہے۔ قرآن تو مسلسل عمل کی تلقین کرتا ہے۔ یہ فلسفہ بدھ کی تعلیم اور گیتا کا ہے، گو دونوں میں یہ کہا گیا ہے کہ فرائض دنیاوی پوری طرح ادا کرتے ہوئے ترک خواہشات کرو، لیکن عملاً یہ بات بھی مضر ہی ہوتی ہے۔ جو لوگ اوتاریت اور رہبانیت کے معتقد ہیں ممکن ہے ان کو یہ مضر نہ معلوم ہو، لیکن جو لوگ ایک اللہ کو مانتے ہیں ان کے لیے یہ ایٹیچیوڈ انتہائی نقصان دہ ہے۔ کیا ہے؟ انتہائی نقصان دہ۔ بات یہ ہے کہ متواتر مشق کرنے سے جب خواہشات بالکل مر ہی جاتی ہیں تو ایسے آدمیوں کو نہ کوئی خواہش، نہ جنت کی خواہش، نہ خدا نہ خواستہ وہ دوزخ کا خوف بھی نہیں رہتا۔ ایمان جو ہے یہ خوف و رجا کے درمیان کی حالت ہے۔ آپ نماز بھی ادا کرتے ہیں تو اللہ کی محبت میں سجدے کر رہے ہیں، یہ رجا ہے، لیکن خوف بھی ہے کہ کہیں میرا سونا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ مجھے ایک قول یاد آیا، غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں یہ اعلان ہو جائے اللہ کی طرف سے کہ صرف ایک شخص ہے جس کی بخشش ہوگی، باقی پوری دنیا جہنم رسید ہو جائے گی، تو اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صرف ایک آدمی کو بخشوں گا، تو فرمایا مجھے امید ہوگی کہ شاید اللہ تعالیٰ عمر ہی کو بخش دے۔ اور اسی طریقے سے اگر اعلان یہ ہو جائے کہ ساری دنیا کی بخشش ہو جائے گی، صرف ایک آدمی ہے جس سے اللہ ناراض ہے، بخشش نہیں ہوگی، تو مجھے ڈر اور خوف ہے کہ کہیں وہ عمر نہ ہو۔ اللہ رب العزت کا خوف اور اللہ کی محبت، اس کے درمیان میں ایمان ہے۔ اگر خوف خدا جاتا رہے تو بھی سمجھے کہ ایمان کو خطرہ ہے، اور اگر اللہ کی محبت باقی نہ رہے تو بھی ایمان قائم نہیں رہتا، کیونکہ ایمان تو نام ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہے۔ کیا فرمایا رب کریم نے؟ والذین آمنوا اشد حب اللہ۔ مومن کی تعریف کیا ہے کہ وہ ٹوٹ کر اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ جس دل میں اللہ کی اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں ہے وہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی محبت سے ایمان شروع ہوتا ہے، اور فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہاری تمام محبتوں پر غالب نہ آ جائے، چاہے وہ گھر بار کی محبت ہو، والدین کی ہو، بیوی بچوں کی ہو، تمہارے کاروبار کی محبت ہو۔
تو جہاد سے منہ نہ موڑو، جد و جہد جاری رکھو اور اللہ تعالیٰ کی محبتوں کو سب محبتوں پہ غالب رکھو۔ عہد کرتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ محبت کس سے کروں گا؟ سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت سے کروں گا۔ اللہ کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنا شعار بناؤں گا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد اپنے مرشد سے محبت کروں گا۔ یہ ایمان کی کسوٹی ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ تو ظاہر ہے ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے۔ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک ہے جب تک ہم اپنی مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کرنے اور اپنی بہتری اور بہبودی حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں اور التجائیں کرتے ہیں۔ اب اس سے ایک اور چیز بھی ضمنی طور پہ یاد آ گئی، بہت سے لوگ ہیں جو دعا کے قائل نہیں ہیں، وہ کوئی بہادری نہیں کرتے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ مساجد کے اندر دیکھا ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرا اور اس کے باہر کھڑے ہوئے۔ یار نماز پڑھی ہے، آرام سے بیٹھو، حمد و تسبیح بیان کرو، کہ اپنے رب کو یاد کرو، کوئی دعائیں کرو اور آرام سے تسلی سے اٹھ کے جاؤ۔ کیا مسجد سے بہتر کوئی جگہ ہے وقت گزارنے کے لیے؟ کیا کوئی ایسی جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں برستی ہوں مسجد کے مقابلے میں زیادہ؟ میں عمرے پہ ایک مرتبہ گیا، بہت پرانی بات ہے، تو قبلہ حضور رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے۔ فرمایا بیٹے زیادہ وقت حرم شریف کے اندر گزارنا، اگر عمرے اور طواف کرتے کرتے تھک جاؤ تو بے شک وہاں بیٹھے ہی رہنا، کعبۃ اللہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے آپ مسجد جاتے ہیں، نماز ادا ہو گئی، نوافل پڑھ لیے، تلاوت کر لی، ذکر کر لیا، اور اگر اگلی نماز میں کچھ وقت ہے تو باہر آنے کی بجائے اگر آپ مسجد میں ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں تو وہ بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ تو کجا کہ اللہ خوش نصیبی عطا فرمائے کہ آپ بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کریں۔ دعا نہ کرنا یہ تکبر کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ و معمور رکھے۔ تو التجائیں کرنے ہیں، مرنے کے بعد دوزخ کے خوف اور جنت کی امید میں اللہ کی رحمت سے ہم لو لگائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ لو نہ ہو تو پھر ایمان کیسا؟ فرمایا قبلہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جس آدمی کے لیے ان باتوں میں کوئی سی بھی بات باقی نہ رہے، اس کو اللہ کی کیا پرواہ اور اللہ سے کیا تعلق رہ سکتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا یہ ظلم ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز سمجھنے لگے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز نجات کا باعث نہیں ہو سکتی، یہ انسان کو کفر اور الحاد کی طرف لے جاتی ہے۔ کس طرف لے جاتی ہے؟ اس لیے اللہ کو یاد کریں، تسبیحات کریں، دعائیں مانگیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و فکر کریں، اور اللہ کا خوف بھی دل میں رکھیں اور اللہ کی محبت بھی۔ اب فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ دل میں خواہش کا ہونا ایک بڑا مستحسن اور تمدنی ترقی کا واحد سبب ہے۔ اگر آپ کو خواہش ہی نہیں ہے گاڑی خریدنے کی یا گھر بنانے کی یا شادی کرنے کی یا ایک اچھا عہدہ حاصل کرنے کی، مجھے بتائیں کہ آپ محنت کریں گے؟ نہیں کریں گے تو پھر جب محنت چھوڑ دیں گے، وہی بات کہ ہم تو توکل کی چادر اوڑھے لیٹے ہوئے ہیں، جو نصیب میں ہوگا خود ہی مل جائے گا، تو پھر بھنگی چرسی تو پیدا ہو سکتے ہیں، سست اور غافل لوگ تو پیدا ہو سکتے ہیں، کام کرنے والا طبقہ تو پیدا نہیں ہوگا، اور جب نہیں ہوگا تو مجھے بتائے ترقی کیسے ہوگی؟ جب خواہش ہی باقی نہ رہی تو پھر پتھر کے بت میں اور انسان میں کیا فرق رہ گیا؟ تو یوں اگر خواہشات بالکل ہی ختم ہو جائیں تو ساری قوم تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اب میں آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں، یاد رکھیں کہ خواہشات کی نفی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسی خواہشات جو شرعی طور پہ درست نہ ہوں، جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کے خلاف ہوں، ان کو نفی کرو۔ تزکیہ نفس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نفس کو کچل ڈالو اور نفس کو مار دو، بلکہ تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے نفس کی تربیت کرو،
خواہشات کو چینلائز کرو اور دیکھو کہ کون سی خواہش جائز ہے اور کون سی خواہش ناجائز۔ آپ ایک چیز ڈیزائر کرتے ہیں، ڈو یو ڈیزرو اٹ؟ جب آپ ایک چیز ایسی خواہش رکھتے ہیں جو آپ ڈیزرو نہیں کرتے تو وہ زیادتی ہوتی ہے۔ اسی لیے اسی طرح خواہشات کو بالکل نفی کر دینا بھی مفید نہیں۔ کوئی سالک خواہشات کو نفی کرنا ہی چاہے تو اسے چاہیے کہ دل میں اللہ کی ملاقات کے خواہش جس قدر بھی زیادہ ممکن ہو پیدا کرے اور اس کو بڑھاتا رہے، ورنہ نتیجہ خراب نکلے گا۔ اگر آپ کو یہ خواہش ہی نہیں ہے، معاف کیجیے گا، کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ آپ سے خوش ہو جائے، تو مجھے بتائیں آپ اللہ اللہ کریں گے؟ تو خواہشات کی نفی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ مست ملنگ بن جائیں، نہ ہم کسی کے نہ کوئی ہمارا۔ خواہشات کو آپ نے چینلائز کرنا ہے۔ جو خواہشات جائز ہیں، اسلام کی ترقی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ غلبہ اسلام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے کہ آپ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے اور آپ کو جنتین، جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقامات نصیب فرمائے، اور آپ کے والدین کو اور آپ کی اولاد کو اور آپ کے دوست احباب کو، بلکہ پوری ملت اسلامیہ کو۔ اگر ہم یہ خواہش ہی نہیں رکھیں گے تو کیا عبادت، ذکر، فکر، خدمت خلق اور دوسری نیکیاں آپ کر سکیں گے؟ تو خواہشات کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات جائز ہوں، ناجائز نہ ہوں۔ یہی وہ نقطہ صادقہ ہے جس سے تسلیم و رضا کا آغاز ہوتا ہے، اور یہی وہ شعور ہے جو انسان کو ناکامیوں میں بھی راحت و تسکین بخشتا ہے۔ سالک میں تسلیم و رضا کا مادہ پیدا ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی واقعات اس کو پیش آتے ہیں، ہاں اس کی مرضی کے مطابق ہوں یا مخالف، وہ پہلے ان پر صبر کرنا سیکھتا ہے، اور بدترین سے بدترین حالات میں بھی وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ یہ جملہ غور سے سنیں۔ پہلے تو صبر ہوتا ہے، اصل میں صبر اور شکر ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ یاد رکھیں، جس آدمی میں صبر نہیں ہے، جس آدمی میں قناعت نہیں ہے، وہ کبھی نہ خوشحال ہو سکتا ہے اور نہ کبھی شکر گزار۔ شکر گزار وہی ہوتا ہے، خوشحال وہی ہوتا ہے جو صبر کرنا جانتا ہو اور جس میں اللہ تعالیٰ نے قناعت کا مادہ رکھا ہو۔ خوشحالی قناعت میں ہے، روپے پیسے کی بہتات میں نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں۔ یہی تسلیم و رضا کی انتہا اور ابدیت کا مرتبہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابدیت کا مرتبہ بدرجہ کمال حاصل تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں خوش رہے۔ طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے اور زخمی ہوئے ہیں، کیا آپ نے کو اللہ سے گلہ شکوہ کیا؟ برداشت کیا کہ نہیں کیا؟ اور خوشی سے برداشت کیا۔ اور اس برداشت کی خوشی کا ثبوت یہ ہے کہ جب فرشتے حاضر ہوتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، پہاڑوں کے فرشتے، اور آپ سے ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ان بستیوں کو پیس کر رکھ دیا جائے، تو آپ نے کیا کہا؟ کیا فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ جب جنگ احد میں دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، کیا اس سے سخت وقت انسان سو سکتا ہے؟ ایسے وہ برچھی لگی تھی کہ جب وہ نکالی گئی ہے، دندان مبارک شہید ہوئے، نکالنے والے کے بھی دانت شہید ہو گئے جو صحابی تھی۔ کتنی مشکل سے وہ نکلی تھی، کتنا خون بہا، کیا حالت تھی، لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے حضور کیا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رب کریم میری قوم نادان ہے، مجھے پہچانتے نہیں ہیں، انہیں معاف کر دے۔ اگر ناراض ہوتے رب سے یا مخلوق سے تو دعا کرتے یا بد دعا دیتے؟ انہوں نے اس وقت بھی قوم کو دعا ہی دی کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب سے بچا لے۔ رحمت للعالمین ہے۔ فرماتے ہیں سالک میں تسلیم و رضا کا مادہ پیدا ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی واقعات اس کو پیش آتے ہیں، ہاں اس کی مرضی کے مطابق ہوں یا مخالف،
ان پہ صبر کرنا سیکھتا ہے، اور پھر بدترین حالات میں بھی، جیسے میں نے مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ خوش ہی رہتا ہے، اللہ کا شکر گزار ہی رہتا ہے، اللہ سے جزا و فضا نہیں کرتا۔ یہی تسلیم و رضا کہ انتہا اور ابدیت کا مرتبہ ہے، اور یہی مرتبہ سلوک اور تصوف میں سب سے بلند، اعلیٰ اور افضل ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں رکھے، جیسے رکھے، جس حال میں رکھے، خوش رہو اور اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ ہمارے پیارے ہادی و مرشد قبلہ خواجہ عبدالقیم انصاری رحمۃ اللہ علیہ قرب الہی سے سرشار و نازاں، حامل جود و سخا، پیکر تسلیم و رضا تھے۔ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ پہ لٹا کے بھی خوش و خرم رہے۔ جو کلیم میں مکان ملا بنو میں بیچ کے کتابیں چھاپ، جو کچھ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اللہ کی راہ پہ خرچ کیا۔ یہ بہت تھوڑا سا ترکہ تھا جو اپنی بیٹیوں کے لیے چھوڑا۔ موقع کی مناسبت کے مطابق مجھے ان کے صبر و تحمل، قوت برداشت اور تسلیم و رضا کا ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ قبلہ انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اکولوتے جواں سال بیٹے، غالباً 22 برس عمر تھی، ماموں عبدالحادی رحمۃ اللہ علیہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی، جو اپنی طویل علالت کی وجہ سے لاہور کے ہسپتال میں یہاں زیر علاج تھے، اور قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی غیر موجودگی میں ان کا وصال ہو گیا ہے۔ قبلہ صاحب رحمۃ اللہ اس وقت دورے پہ تھے۔ قبلہ ان دنوں صحت مند تھے اور اکثر و بیشتر تبلیغی دورے فرمایا کرتے تھے۔ مختلف مقامات پر ان کو صاحبزادے کے ملنے کی اطلاع دی گئی، مگر قیام کا صحیح پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اطلاع بر وقت نہ مل سکی۔ ان کے وصال کے تیسرے دن قبلہ لاہور پہنچے، لیکن اس سے پہلے جب پنڈی میں اطلاع ملی تو اپنی مجلس برخاست نہ کی۔ غالباً ایبٹ آباد جا رہے تھے، دورہ مکمل کیا، واپس آئے۔ باغبان پورہ میں پروفیسر اصغر مرزا کے مکان پر سب پیر بھائی جمع تھے۔ شام کا وقت تھا، قبلہ طویل سفر کے بعد آئے تھے۔ آتے غسل فرمایا، صاف ستھرا لباس پہن کر بڑے صبر و تحمل سے مجلس میں تشریف لائے، اور کمرے میں سکوت طاری تھا۔ سارے مرید اب سوچ رہے تھے کہ بھئی جوان سال بیٹا، ایک ہی اکلوتا ہی بیٹا تھا، اللہ پہ کو پیارا ہو گیا ہے، تو پتہ نہیں قبلہ صاحب کی کیا حالت ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے محفل پر طائرانہ نظر ڈالی۔ سب کے سب مرید جو تھے افسردہ اور خاموش بیٹھے تھے۔ تھوڑے توقف کے بعد اپنے مخصوص محبت بھرے لہجے میں ارشاد فرمایا، بھائی تم لوگ اس طرح کیا رونی صورت بنا کر منہ لٹکائے بیٹھے ہوئے ہو؟ اس کی چیز تھی، اس نے اپنی امانت واپس لے لی۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کا مال تھا، اس نے واپس لے لیا۔ بخدا اگر وہ اس پہ بھی راضی ہو جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ ہم تو اس کی رضا میں خوش ہیں، وہ چاہے تو ہماری جان بھی لے لے، مگر وہ راضی رہے۔ کون؟ اللہ۔ اگر اللہ راضی ہو جائے اور جان لے کر بھی راضی ہو جائے، ہمارا جان و مال سب کچھ لے کر بھی اگر اللہ راضی اور خوش ہو جائے تو سبحان اللہ۔ یہ تھی قبلہ انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تسلیم و رضا کی صرف ایک جھلک۔ قبلہ انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واحد خلیفہ و جانشین، یاد رہے کہ سوائے قبلہ عبدالستار خان رحمۃ اللہ علیہ کے قبلہ انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی خلیفہ یا جانشین نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ قبلہ انصاری صاحب کے واحد خلیفہ و جانشین قبلہ عبدالستار خان رحمۃ اللہ علیہ کے تمام عمر بھی محبت و شفقت بانٹتے اور اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے گزری۔ کوئی گلا شکوہ تو کجا، آپ کی زبان مبارک سے دوست و دشمن کسی نے بھی کبھی نو کا، نا کا لفظ نہیں سنا، نا نہیں سنی کسی نے۔ کوئی غریب آیا، امیر آیا، کوئی حاجت مند آیا، کوئی بھی آیا۔ بہت سے پیر بھائی اس محفل میں موجود ہیں، یونس صاحب ہاشمی صاحب موجود ہیں، راؤ نیک صاحب موجود ہیں، انور خٹک صاحب موجود ہیں، مسعود صاحب موجود ہیں۔ قبلہ حضور رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت جنہیں نصیب رہی ہے، مجھے بتائیں کہ کبھی ریاض صاحب، آپ نذیر انجم صاحب، کبھی قبلہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زبان مبارک سے کسی نے نو کا لفظ سنا ہو؟ نہ سنیے۔ ہمیشہ خوش رہتے تھے، اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے آخری ایام میں، غالباً وہ ان کی زندگی کا آخری دن تھا،
تو ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، نام لینا ضروری نہیں ہے، تو ملاقات کی، طبیعت خاصی خراب تھی، تو پوچھا قبلہ کیسی طبیعت ہے؟ فرمایا الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور اس کے بعد جب اٹھ کے جانے لگے تو نے کہا میجر صاحب، وہ میجر تھے آرمی میں، ہمارے لائق کو خدمت ہو تو حکم کیجیے۔ اس حالت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے لائق کوئی خدمت ہے تو فرمائیے۔ دوران علالت انتہائی قرب کے عالم میں بھی آپ کی زبان مبارک پر 2 ورد ہوتے تھے، ایک سبحان اللہ کا، ایک الحمدللہ کا، اور ایک اللہ کا تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ یہ کلمات جاری و ساری رہے، اور میرے چونکہ وہ ایام قبلہ حضور رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزرے ہیں، میں خود اس چیز کا گواہ ہوں۔ درود شریف آخری دم تک پڑھتے رہے، اور ایک کلمہ جو آپ کے لیے بھی ایک تحفہ ہے، یاد رکھیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ کتنی ہی بڑی مصیبت آ جائے، کتنی ہی پریشانی ہو، انتہائی دکھ تکلیف میں، بیماری میں، یہ کلمہ بڑے کام کا کلمہ ہے، یہ پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ کا کلمہ عرش کو ہلا دیتا ہے، الحمدللہ اس سے بہتر دعا کوئی نہیں ہے، اور جس نے رب کا شکر ادا کرنا سیکھ لیا، سمجھو اس نے اپنی بخشش کا سامان جو تھا اس کو زندہ کر لیا۔ یہ کلمات جاری رہتے تھے، عیادت کے لیے آنے والے احباب کو اکثر فرماتے تھے، وہی جو جملہ میں نے عرض کیا، بھائی ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائیے۔ جو بھی آدمی عیادت کے لیے آیا، میرا خیال ہے راؤ صاحب نے بھی یہ جملہ سنا ہوگا، اور بھائیوں نے بھی سنا ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وسیع القلبی، صبر و تحمل، قوت برداشت اور تسلیم و رضا کا ثبوت اس سے بڑھ کر بھلا کیا ہوگا کہ آج ڈھونڈے سے بھی کوئی ایسا گواہ نہیں ملتا، چاہے قبلہ صاحب کے خاندان والوں میں چلے جاؤ، چاہے حلقے میں چلے جاؤ، چاہے جہاں وہ اپنا فیکٹری میں کام کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، کوئی گواہ آج تک نہیں ملا جس نے قبلہ حضور رحمۃ اللہ علیہ کو، قبلہ عبدالستار خان رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتا ہوں، کبھی بھی غصے میں دیکھا ہو، کبھی بھی گلا شکوہ کرتے دیکھا ہو۔ جو شخص گلا مند ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر ناشکرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، تسلیم و رضا کی دولت سے مالا مال فرمائے، صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت پر مکمل توکل اور بھروسہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں صلاحیت بخشے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔